نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم کے گھر کے اوپر ہمارے ڈرون گھومتے رہے. بھارت کے بڑے ٹارگٹس، ان کے جہاز، ان کی بحری تنصیبات ہمارے نشانے پر تھیں. تبھی بھارت جنگ بندی کرانے پہنچا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو آج بھارت کا نقشہ یہ نہ ہوتا جو موجودہ ہے؟ جی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے شجی. ایکچولی میں صرف سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، ملٹری فورسز کو مبارکباد دینا چاہوں گا، آپ کے ناظرین کو مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارکہ حق جو ہے اس نے پاکستان کا اس پوری دنیا میں جو ایک مقام ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. جو پاکستان 6-7 مئی سے پہلے کا تھا اور جو 10 مئی کے بعد کا ہے وہ ٹوٹلی اب ڈفرینٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے اس پچھلے 1 سال میں پاکستان نے کتنا اپنا ہر سطح پہ اپنے آپ کو کتنا منوا لیا ہے کہ ہر کوئی اب پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، پاکستان کی عزت کرتا ہے. تو بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہوا ہے. یہ جنگ اور بھی چلتی تو ان کو آپ کو اندازہ ہے کہ جنگ آگے چل کیسے سکتی تھی. اس رات کے بعد 6-7 کی رات کے بعد تو ان کی ایئر فورس تو بالکل بیٹھ گئی تھی کوئی 2-3 دن کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. پھر 10 تاریخ کو جو ہماری آرمی نے جو فتح 1 فتح 2 کے ساتھ جو اپنا ان کے اوپر بہت سے اپنا ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. ایئر فورس نے بھی 10 تاریخ کو تقریباً 16 بیسز کے اوپر انہوں نے وہ اپنا اٹیک کیا. اور اسی طریقے سے ان کی جو S-400 جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دچا تھا، S-400 بھی ہم نے 2 کو نکال دیا. ایک چیز میں ذرا کلیئر کر دوں شجیہ، اسکور اب جو ہے وہ 6-0 سے بڑھ کے 8-0 ہو چکا ہوا ہے. یہ تصدیق ہو چکی ہوئی. تو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، یہ 3 رفال نہیں بلکہ 4 رفال جو ہے نا یہ کنفرم ہو چکے ہوئے ہیں. Su-30 ایک ہے، میراج 2000 ایک ہے، اور MiG-29 بھی ایک گرایا گیا ہے. تو اس کے علاوہ ایران جو اسرائیلی میزائل ہے وہ بھی اسرائیلی ڈرون جو ہے اس کو بھی گرا دیا گیا. تو یہ ہم کیا کہتے ہیں جو سکور ہے وہ اب 8-0 کنفرمڈ ہیں، تصدیق شدہ ہیں. تو میں نے کہا یہ میں آپ کو ایک یہ انفارمیشن بھی دے دوں تاکہ پھر آپ ناظرین کے لیے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جی یہ اب 6 سے 8 ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اپنا شریعہ آپ نے جو خود ذکر کیا کہ جس قسم کی اپنا کیا کہتے ہیں ایئر بیٹل ہوا تھا 52 منٹس کا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ تاریخ میں ورلڈ وار 2 کے بعد سے اس قسم کی ایئر بیٹل جس میں تقریباً 110 جہاز ایئر میں تھے. اب یہ اپنا آج کی پریس کانفرنس کے دوران ہمارے ایئر مارشل طارق غازی صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ پوری آپریشنز ملٹی ڈومین آپریشنز کے بارے میں بتایا. میں تھوڑا سا اس کو اب تھوڑا سا آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی وہ اپنا انٹرنیشنل بارڈر کی طرف تو کراس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا ان کا. یہ تقریباً جو جنگ ہوئی ان جہازوں کے درمیان، یہ تقریباً ان کا فاصلہ آپس میں کوئی تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، بیکاز وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ لاک ہو جائے اور ان کے اوپر کوئی میزائل جو ہے نا وہ داغ آ جائے. 200 کلومیٹر یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان کے ایئر فورس کے جہاز اسلام آباد پہ ہیں تو انڈیا کے جہاز گجرانوالہ کے اوپر ہیں. یہ فاصلہ تھا جہاں پہ یہ جنگ ہو رہی تھی. یہ فاصلہ، اور اس میں کیونکہ پہلے زمانے میں تو آپ نے کلوز کامبیٹ کے بارے میں سنا ہوگا، تو اب BVR کی وجہ سے، بیونڈ ویژول رینج میزائلز کی وجہ سے یہ اب کلوز کامبیٹ اب ایک قسم کا اب ختم ہو چکا ہوا ہے. اب یہ دور سے یہ لڑتے ہیں. اور یہ اس دوران 52 منٹس کے جو پہلے آدھا گھنٹہ تھا یا 35 منٹ تھے، یہ بہت شدید لڑائی ہو رہی تھی جہازوں کے درمیان میں، کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ لاک کرنا چاہ رہے تھے کہ لاک ہو جائے، لاک ہونے کے بعد پھر یہ میزائل لانچ ہو جائے. ہماری جو ملٹی ڈومین جو آپریشنز کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، جس میں کل چین کی بات کر رہے ہیں، اس میں سائبر، EW، اسپیس، اس کے بعد ہمارا ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم، گراؤنڈ بیسڈ ارلی وارننگ سسٹم، ہمارے ایئر ڈیفنس ریڈار، ہمارے ایئر ڈیفنس کنٹرولر، یہ ویل نیٹ ورک اور they were fused with each other. تو ایک کمپلیٹ پکچر ہمارے پائلٹس کو مل رہا تھا. لیکن بہت اپنا منورنگ کے بعد ان کو پھر لاکس ملنے شروع ہوئے. جب لاکس ملنے شروع ہوئے اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، یہ میزائلز لانچ ہونے شروع ہوئے. پھر 1 ڈاؤن، 2 ڈاؤن، 3 ڈاؤن، اس طرح کر کے یہ اپنا ان کے جہاز گراتے رہے. اور بہت زیادہ جہاز اب لاک ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ ان کی کمیونیکیشن ٹوٹلی ڈسٹرپٹ کر دی گئی تھی. 30-35 منٹ کے بعد وہ پائلٹس، ان کے جو پائلٹس تھے ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا
کہ کون کہاں ہے کیسے ہے, کمیونیکیشن آپس میں ٹوٹ چکی ہوئی تھی, اور اس کے دوران ہمارے جو کیا کہتے ہیں ہماری اپنا وہ پینیٹریٹ کیا, اور الحمدللہ اللہ کے اب یہ اتنے جہاز گرائے گئے جو کہ تاریخی ہیں. یہ اب آنے والے دہائیوں میں یہ پڑھایا جائے گا, یہ ایئر بیٹل پڑھایا جائے گا. سر, آج DJSPR ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف اور ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف نے مشترکہ کانفرنس میں ایک بار پھر اسکریننگ کے ذریعے بھارت اور افغانستان کے تمام دہشت گردی کے ثبوت دکھائے اور باقاعدہ للکارا کہ اگر کسی کو ابھی بھی ابہام ہے تو وہ دوبارہ آ جائے. بطور سابق فوجی افسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی للکار اور پھر آج کا دن مارکہ حق کا بھارتی افواج اور جوانوں پر کس قدر بھاری ہوگا؟ اپنا بہت زیادہ بھاری ہوگا. صرف آج ہی بھاری نہیں, یہ پچھلے جس دن سے یہ مارکہ حق ہوا ہے اس دن سے وہ ان کی اپنی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں, وہ شرمندگی بھی بے تحاشا ہے, وہ کسی کے سامنے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں نا. اب جو ان کی چیف آف دی ایئر سٹاف ہیں, جو چیف آف, اب آپ نے انیل چوہان کا نام لیا ہے, اب انیل چوہان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو چھوڑے, اب آگے کیا سوچیں. تو وہ اس کو کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے, اور نہ وہ کر سکیں گے کبھی بھی. یہ بہت 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 انپریسیڈنٹڈ یہ پروفیشنلزم کا جو اپنا کیا کہتے ہیں لیول تھا پاکستان ایئر فورس کا, وہ کسی کبھی شاید ہی کبھی مطلب تاریخ میں یہ کسی نے دیکھا ہوگا. تو یہ تو ان کو پتہ چل گیا ہے. اور یہ میں ابھی ہم فیوچر کی اگر بات کریں تو جس دن یہ مارکہ ختم ہوا اسی دن سے اپنا ایئر چیف نے اب جو پلاننگ شروع کر دی, اور یہ اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کیونکہ بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپلیکیشن آف ایئر پاور کو, تو وہ ان کی بہت سپورٹ ہے ٹورڈز دا پاکستان. جس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے پاکستان ایئر فورس کی, ان کو سپورٹ اپنا CDF کی ملتی ہے. تو یہ ہم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں, بہت کیا ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا. لیکن میں انڈیا کا جو اس وقت جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں شجیہ. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, بیکاز آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو آتھرائز اسٹرینتھ ہے نا اسکواڈنس کی, وہ 42 ہے. جی, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ اس وقت وہ دے آر آپریٹنگ ود اراؤنڈ 29 to 30 اسکواڈنس. انہیں اپنا MiG-20 فلیٹ پورا گراؤنڈ کرنا پڑ گیا, ٹیجاز جو ہے وہ گراؤنڈ کرنا پڑ گیا ہے. تو وہ ان کی جو انڈکشن تھی جہازوں کی, ان کی جو پلاننگ تھی وہ ٹوٹلی آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ اپنا اس طرف وہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پولیٹیشینز ملٹری کمانڈرز بن گئے, ملٹری کمانڈرز کیا کہتے ہیں سیاستدان بن گئے ان کے. تو وہ اس وجہ سے کافی ان کی جو ہے نا اب وہ ان کے فورسز میں کافی ویکنیسز اب نظر آ رہی ہیں. پاکستان ملٹری, پاکستان ایئر فورس ہمیشہ سے ان سے بہت آگے رہی ہے. وہ جو گیپ ہے وہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس گیپ کو وہ کور کر سکیں. وی ول آلویز بی اے ہیڈ انشاءاللہ. ہماری جو اس وقت بھی جو کوششیں جاری ہیں وہ اس وقت بھی ہم اپنا AI کی انٹیگریشن, انڈیجنائزیشن جو ہماری نیشنل ایروسپیس اینڈ سائنس ٹیکنالوجی پارک ہے, کوئی اپنا ایئر مارشل طارق غازی بتا رہے تھے کہ 160 پروجیکٹس میچور ہونے والے ہیں اس وقت اپنا نیسٹیپ کے تھرو. یہ بہت بڑی کیپبلٹی کیا کہتے ہیں ہمیں مل رہی ہے تھرو دس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. AI کی جو اپلیکیشن ہے, لیکن اب کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ انشاءاللہ وی آر ریڈی. میں زیادہ ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا, بٹ آئی تھنک قوم کو اپنا پاکستان کی ملٹری, پاکستان پہ کی ایئر فورس پہ ہمیشہ فخر رہا ہے. وہ ہمیشہ اپنا کیا کہتے ہیں دے شوڈ ریمین کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ کبھی بھی اگر انہوں نے فیوچر میں کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ کیا کہتے ہیں ان کو اپنا اذیت اٹھانی پڑے گی. بس دعاؤں کی ضرورت ہے. ہمارے ملٹری کے ساتھ ہے, پاکستان ایئر فورس پاکستان نیوی کے ساتھ ہے, ان کی دعائیں چاہیے. باقی انشاءاللہ جتنی محنت ہماری جو فوجی اپنا جو کمیونٹی ہیں, جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ایئر فورس کے, جتنی محنت وہ کرتے ہیں وہ اپنا انشاءاللہ اسی طریقے سے محنت وہ اپنا جاری رکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ چاہا تو اس سے بھی بہتر کیا کہتے ہیں ریزلٹس آئندہ فیوچر میں ملیں گے. بالکل, کیونکہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان نے ملٹائی ڈومین آپریشنز کی مہارت دکھائی. دنیا آج بھی جاننا چاہتی ہے کہ کس طرح ہم انٹیلیجنس, اسپیس اور ایئر فورس نے ایک ایسا سنکرونائزڈ حملہ کیا جس نے دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اندھا کر دیا. آپ اس پیشہ ورانہ مہارت کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟
अपना संजय, ये पिछले कई सालों से जो है ना, पाकिस्तान इस चीज़ की, पाकिस्तान एयरफोर्स इस चीज़ की काम कर रही थी। हम ये हमारे क्या कहते हैं, ये ओवरनाइट नहीं कैपेबिलिटी मिली। ये साइबर कमांड की जो क्या क्या कहते कैपेबिलिटी है, ये इट वाज अ सरप्राइज एक्चुअली उनके अपना इंडिया के लिए। यानी उनका टोटल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ईडब्ल्यू सिस्टम, जो एयरवे सिस्टम है, वो टोटली इनके कंट्रोल में आ गया हुआ था साइबर के। यानी जहाज अभी वहां से क्या कहते हैं टैक्सी आउट करते थे, यानी अभी जमीन के ऊपर ही होते थे। तो यहाँ हमारी अपना जो कमांड सेंटर है, वहाँ पे एयर चीफ हमेशा मौजूद रहे थ्रू आउट। उनको उसी वक्त पता चल जाता था कि जी इतने रफाइल जो है ना, वो अब जो है ना थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाले, इतने मिराज 230 टेक ऑफ करने वाले। तो साइबर की एक कैपेबिलिटी ने उनको सरप्राइज करके रख दिया। फिर हमारी जो ईडब्ल्यू की कैपेबिलिटी है, वो उनको शायद अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर भी हमने हर इलेक्ट्रॉनिक जो अपना स्पेक्ट्रम है, वो पूरे का पूरा इस तरीके से कवर किया हुआ था कि वो उनको 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 समझ में नहीं आई कि ये किस तरीके से हमने इनकी कम्युनिकेशंस को जैम कर दिया। इसी तरह से सैटेलाइट का जो था, सैटेलाइट्स ने भी उनकी कम्युनिकेशन की जैमिंग इस हद तक कर दी थी कि जब आधा घंटा या 40 मिनट गुजर गए थे, तो ये आपस में, जैसे मैंने पहले कहा था, ये आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे। अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये अपना कंट्रोलर उनको नहीं वार्न कर पा रहा, एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन ब्रेक हो रही है, उनका डेटा लिंक सिस्टम टोटली अपना डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये सारी चीजों को जब मिलाते हैं, और हमारी तरफ से ये सब चीजें एक नेटवर्क और एक बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से, एक सिम्फनी की तरह, ये क्या कहते हैं, ये अपना ये सारी चीजों को एम्प्लॉय किया जा रहा था। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें क्या कहते हैं, जो कमांड सेंटर में हमारी लीडरशिप थी, उनको उन्होंने क्रेडिट जाता इसको इस तरीके से बिल्कुल। किया अच्छा कि सर, एक और चीज भी हमने देखी उस सारे इसमें, अस्करी क़यादत और सियासी हुकूमत के दरमियान हम आंगी जो उस जंग के दौरान नजर आई, वो दुनिया के लिए बहुत हैरान कुन थी, खुसूसन हमारे दुश्मन पड़ोसी के लिए, क्योंकि उन्होंने तो मीडिया वॉरफेयर में यही बयानिया बनाया था कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात से घिरा हुआ है और ये मौजूदा सिविल और मिलिट्री क़यादत का जो हम आंग होना है, आई मीन इसको मुस्तकबिल में भी आप पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? दूसरा ये कि अब तो भारत के अंदर भी बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि मोदी ने फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो ये भी बता दीजिए कि अब क्या वो दोबारा कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने के लिए के बारे में सोचेंगे भी सही आफ्टर दिस? अपना निशा जी, अपना जिस वक्त ये मार का हक हुआ था, तो बहुत से उस वक्त तज्जियाकारों का ख्याल था कि शायद ये सितंबर अक्टूबर में, आपको याद होगा कि ये दोबारा कोशिश करेंगे अपना इस सिंदूर को अपना दोबारा रीलॉन्च करने का। लेकिन हमारा अपना ज़ाती ख्याल था, हमारा जो हमारे अपना कि ये इतनी बुरी तरह से इनको मार पड़ी है कि इनको कुछ समझ में नहीं आई कि हुआ क्या। तो ये टू एनालाइज, असेस, और जो अपनी वीकनेसेस को रिमूव करना, बड़ा टाइम लगता है इन चीजों को। इस तरह से नहीं होता कि ये 4 महीनों में पता चल गया, ओहो ये हो गया, इस तरह से हो गया, तो अब हम ये कर लेंगे। वो बहुत ज्यादा उनको क्या कहते हैं, अब शर्मिंदगी तो उठानी पड़ी है, लेकिन उनकी नॉन प्रोफेशनलिज्म को आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उनको उनको पता ही नहीं था, जो कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो PL-15E का समझ रहे थे, लेकिन हमारे पास तो PL-15 थे। ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? दूसरी चीज मैं ये साथ कहना चाहूंगा कि ये नहीं मुमकिन है कि उन्होंने तैयारी नहीं की हुई है। उन्होंने जब से रफाल इंडक्ट हुए थे, उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी हुई थी। उन्होंने ये अपनी तरफ से मल्टी डोमेन अपना ऑपरेशंस को भी, एक किल चेन को भी अपना उन्होंने उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। और इसराइल की जो क्या कहते हैं अपना पायलट्स हैं, इसराइल के जो इंस्ट्रक्टर्स थे, वो उनके साथ एंगेज थे।